والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا فعلوا فاحشة اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرے قالوا تو کہتے ہیں کہ وجدنا آباءنا ہم نے اپنے بڑوں سے یہ پایا بزرگوں سے یہ پایا واللہ امرنا بها اللہ بے شک اللہ رب العزت لا یأمر بالفحشاء فحشی کا حکم نہیں دیتے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ کے اوپر ایسی بات باندھ رہے ہو ما لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں پچھلے آیات میں گزر چکا ہے لباس کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں لباس اتارا تاکہ انسان اپنے سطر کو چھپائے اپنے آپ کو ڈھانپ پہ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فحاشی کوئی کرتا ہے تو آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا نعوذ باللہ دور جاہلیت میں عرب لوگ ننگا ہونے کو عیب نہیں سمجھتے تھے کہ گناہ تصور نہیں کرتے تھے بغیر پردے کے لوگوں کے سامنے نہا لینا یا چلتے پھرتے راستے میں اپنا حاجت کے لیے بیٹھ جانا تو ان چیز کو وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ کعبہ کا طواف بھی وہ ننگا ہو کر کرتے تھے اور عورتیں اس کام میں مردوں سے 2 ہاتھ آگے تھی طواف کرنے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کعبہ کی طواف کرتی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی کہ الیوم یبدو بعضه او کلہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لبیک لا شریک لک لبیک وہ کہتی تھی کہ الیوم یبدو بعضه او کلہ آج میرا جسم کا کچھ حصہ یا سارا حصہ برہنہ ہوگا پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی آیت اتاری کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد ہر نماز کے وقت ہر عبادت کے وقت اپنے آپ کو ڈھانپو اپنے جسم کو چھپاؤ پھر جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد یہ رسم اللہ کے حکم سے ختم کر دی گئی تھی جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر بھیجا پیچھے سے علی رضی اللہ عنہ کو بھی روانہ کر دیا تو حج کے موقع پر جو عام اعلان ہوا تھا اس میں اہم 2 نکات یہ تھے کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ننگا ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کرے گا آگے یہ کہتے ہیں کہ واللہ امرنا بها کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء فحاشی سے مراد یہاں پہ وہ عبادات ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی تھی مثلا جس طرح کعبہ کا طواف کرنا ننگا ہو کر یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی تھی پھر اللہ رب العالمین کے اوپر یہ بہتان باندھ رہے ہیں کہ فحاشی کا حکم اللہ نے ہمیں دیا نعوذ باللہ حالانکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کو فحاشی اور بے حیائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ میں تو برے کاموں سے فحاشی سے اور سرکشی سے میں روکتا ہوں یہ تمہارے لیے نصیحت ہے اگر تم نصیحت حاصل کر سکو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے کوئی زیادہ غیرت والا نہیں ہے اسی غیرت کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ فحاشی کاموں کو حرام قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیرت بھی ایسا معاملہ ہے کہ جب انسان کے اندر غیرت نہ ہو تو وہ فحاشی کی طرف رجوع کرتا ہے فحش ہو جاتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو وہ جو اس کا دل کرے جب غیرت نہیں ہو انسان میں تو جو چیز آپ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور غیرت یہ بھی حیا یہ ایمان کا حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا من الایمان حیا اور ایمان ان دونوں کا جوڑ ہے اگر جس کے اندر یہ حیا اور ایمان نہ ہو تو وہ جو اس کا دل کرے وہ کر سکتا ہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ پر وہ بات گڑتے ہو اپنی طرف سے باندھتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں یعنی اللہ پاک یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں یہ آیات ان لوگوں کے لیے بھی ہے یہ سخت تنبیہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص اپنی طرف سے کسی مطلب اپنے اوپر جھوٹ گڑے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تقولون علی اللہ ما لا تعلمون اس سے مراد یہ وہ لوگ بھی اس سے ثابت ہے جو کسی امام پرستی میں یا کسی پیر پرستی میں یا مزار پرستی میں لوگوں کی باتیں سن کے کسی بھی شخصیت کی سرپرستی میں گرفتار ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ یہ بات نہ کہو کہ ہمارے آباء اور اجداد ہمارے پرانے بزرگ یہ کام کرتے تھے تو اس لیے ہم کرتے آ رہے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور ظاہر کہا جب دنیا سے جا رہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان اگر تم اس کی طرف رجوع کرو گے اس کو دام میں رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن اور ایک حدیث
پھر اس کے علاوہ یہ بزرگوں کی بات ہے، یہ پیروں کی بات ہے، اماموں کی بات ہے، یہ کچھ معنی نہیں رکھتا ہے اس کے آگے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔